سیدھی سی بات ہے, ہمارے ملک چونکہ ٹیڑھا چل رہا ہے تو یہاں پہ جو بندہ سیدھا ہو کے چلے گا نا وہ اچھا نہیں لگے گا, وہ ٹیڑھا نظر آئے گا. قاضی فائز ان میں سے ایک ہیں جو سیدھے چل رہے تھے. بالکل سیدھا, یہ تاریخ طے کر دے گی. جج کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بھئی سیاسی حالات کیا ہیں, اس نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جو سب سے متنازع فیصلہ ہے وہ بلے والا ہے یا الیکشن والا. دیکھیں الیکشن کمیشن کیا ہے, میں پارٹی رجسٹر کرانا چاہتا ہوں, اس کی کچھ ان کے بائی لاز ہیں جن کو میں قبول کر کے پارٹی رجسٹر کراؤں گا, اور اس کے بعد الیکشن یعنی اس کے اندر یہ بھی شامل ہے میری پارٹی کے اندر الیکشن ہوگا. اب وہ سارا مجھے لکھ کے دینا ہوگا کہ کیسے ہوگا, صدر کیسے منتخب ہوگا, سیکرٹری کیسے منتخب, یہ سارا لکھ کے دینا ہوگا, عہدیدار کیسے بنیں گے. یہ جو پارٹیاں انہوں نے ایسا لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ بنا لیتے ہیں, کوئی اتنا زیادہ انہیں تردد نہیں کرنا پڑتا. پی ٹی آئی جب بنی تھی تو وہ بڑا آئیڈیلسٹک اپروچ تھی, تو انہوں نے کچھ ایسا لکھ کے دے دیا کہ جو پہلے ہی الیکشن کرائے تھے, اصل میں یہ جو اکبر بابر ہیں یہ اسی اور بلکہ جسٹس وجی الدین جو تھے اسی چکر میں چھوڑ گئے تھے پارٹی. تو اس وقت یہ بے ایمانی ہو گئی تھی کیونکہ سسٹم آپ نے وہ بنا دیا, جینین آئیڈیل سسٹم بنا دیا. خان صاحب کسی کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سسٹم اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, پارٹی کے اندر کا سسٹم ایگزیکیوٹ نہیں ہوا وہ. تو اب اس پر عمل نہیں کیا, اس پہ فیصلہ آ گیا. تو اس پر جناب 1 سال 2 سال 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجے, انہوں نے نہیں کرایا. تو اگلی بات یہ ہو گئی کہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. جب نہیں لے سکتی تو اس کو کیسے نشان الاٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی میں یہ کہوں آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, البتہ یہ آپ کا نشان ہے جا کے آپ الیکشن میں حصہ لیں, یہ ہو سکتا ہے. یہی فیصلہ دیا, یہی بنتا تھا. باقی جج یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عوامی لہر تھی, اکثریت ان کے ساتھ تھی, لہذا ان سے یہ حق نہیں چھیننا چاہیے تھا. یہ بات سیاستدانوں کو ان کی تو بنتی ہے, جج کی نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا, جج کی نہیں بنتی یہ بات. اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ بھی قانون یا آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ممبر آئیں گے تو 3 دن جو آزاد جیت کے آئیں گے 3 دن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی پارٹی میں شو کرنا ہوگا. ہاں جی وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. قاضی صاحب اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نازک بیلنس ہوتا ہے سر. دیکھیں عدلیہ ہیں, مقننہ ہیں, انتظامیہ ہیں, 3 بڑے ادارے ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں, اور ان کے درمیان جو حقوق اور اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں وہ اس توازن کو قائم کرتے ہیں جو ریاست کو چلانے کے لیے درکار ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آج کی ہماری اسمبلی اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھ سکے, لیکن یہ جو عدلیہ کی کارروائیاں ہیں یہ واضح طور پہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے جج اس توازن کی حکمت سے ہی واقف نہیں ہیں. یہ انتظامیہ کے اختیارات کے اندر مداخلت کرتے ہیں, یہ حکومت کو پیرالائز کر دیتے ہیں, پورے سسٹم کو پیرالائز کر دیتے ہیں, اسپتالوں کے جا کے دورے شروع کر دیتے ہیں. حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا, اس کو اسٹے دے دیتے ہیں, ڈیم بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ گئے ہیں. یہ بادشاہ نہیں ہیں, انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اور جو مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان یا انتظامیہ کے کچھ ایسی چیزیں جو انسانی حقوق, چونکہ انتظامیہ کے پاس طاقت ہے, فوج ہے, تو ویسے مطلب آئینی طور پہ تو فوج تابع ہے نا انتظامیہ کے, حکومت کے. تو اب وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں جس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں تو اس میں بیلنس آ کے عدلیہ نے قائم کرنا ہے. یہ کام ہے. وہ اپنا یہ والا کام کرتے ہی نہیں. وہاں پہ تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت جا کے فوجیوں کے بوٹ چاٹتے ہیں. صحیح. لیکن اب مسنگ پرسن کا کیس انہیں یاد آیا ہے جب ان کا لاڈلا یا ان کی بیگمات کا لاڈلا پکڑا گیا ہے. مشرف سے لے کے کیانی, پھر راحیل شریف, پھر باجوہ, یہ جو داڑیوں والے اٹھا کے گھسیٹتے رہے یہ, اور گوانتانامو بے بیچتے رہے, اور عافیہ صدیقی کو بیچ دیا. یہ عدالتیں سوئی نہیں, وہ انسان نہیں بکریاں تھے, اور کوئی گیا بھی تو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی. وہاں جا کے بوٹ چاٹتے ہیں, اور یہ سیاستدانوں کے مقابلے میں بدماش بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ امبیلنس کریٹ کر دیتا ہے ریاست کے اندر. امبیلنس کا مطلب ہے فساد, پھر ریاست نہیں چل سکتی. اور میں یہ آپ کے اس فورم کے توسط سے یہ بات کہوں گا, ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ابھی بھی اگر گڑبڑ جاری رہی یہ والی, اب ریاست یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ گڑبڑ رہے عدلیہ سے. ہاں جی,
تو یہ سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا، کیونکہ جو آپ کو معاشی استحکام چاہیے وہ سیاسی نظام کے استحکام کے بغیر ناممکن ہے، اور اگر سیاسی نظام میں استحکام عدلیہ نہیں آنے دے گی اور ہر وقت انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا کر کے رکھے گی جو دہشت گردوں کا کام ہے، اور اس کی وجہ سے اگر جو ہے نا وہ سرمایہ نہیں آتا یا کوئی پاکستان پر اعتماد نہیں کرتا، کب تک ریاست برداشت کرے گی؟ ایسے ہی. اچھا کون سا نظام وطنی کو چھوڑیں، پیٹریاٹ ہونے کو چھوڑیں، بھائی ان کے تو یہ ساری جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، فوجیوں کو ملی ہوئی ہیں، بیوروکریسی کو ملی ہوئی ہیں، تو یہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو یہ ساری عیاشیاں ہوں گی نا. ملک ہی نہیں رہا تو ان کو تو کہیں امریکہ میں وہ شراب کی دکان پہ ہی نوکری مل سکتی ہے نا بیچنے کی.